السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، ہر مسلمان کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ وہ آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے، اسے اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی جنت حاصل ہو جائے اور عذاب جہنم سے نجات پا جائے۔ اس کے لیے ایک مسلمان اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا اور بہت سارے گناہوں سے بچنے کی فکر کرتا ہے، لیکن ہم وہیں پر دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان گناہوں سے بچنے کی فکر کے باوجود اس گناہ سے نہیں بچ پاتے ہیں جو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور گناہوں میں سر فہرست ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ وہ گناہ جو گناہوں میں سب سے بڑا ہے، گناہوں میں سر فہرست ہے، کیا میں اس گناہ کے بارے میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور، کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ والدین کی نافرمانی کرنا، تیسرے نمبر پہ جھوٹی گواہی دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ای الذنب اعظم عند اللہ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کا شریک اور ساجی پکارو جبکہ اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ خالق وہ اللہ ہے، رازق وہ اللہ ہے، ہم اسی اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر چلتے ہیں، اسی کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اسی کی نعمتوں کے سائے تلے زندگی گزارتے ہیں، اور ہم دوسروں کا گائیں، جا کر کے دوسروں کے آستانوں پہ رکوع اور سجدے کریں، غیر اللہ کے آستانوں پہ اپنی پیشانیوں کو خم کریں، یہ روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہی وہ خطرناک گناہ ہے جس کے بہت سارے مسلمان مرتکب ہیں۔ وہ جا کر کے قبر والوں سے اپنی حاجتوں کا سوال کرتے، قبر والوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے، قبروں اور آستانوں پہ رکوع اور سجدے کرتے، قبروں کا طواف کرتے، قبروں پہ اپنے ذبیح قربان کرتے، قبر والوں کے لیے نذر و نیاز اور منتیں مانتے۔ یہ سارے کے سارے کام شرک ہیں جو روئے زمین کا انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ اگر ان کا مرتکب بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مرتکب پہ جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی کا نام شرک ہے۔ شرک یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالی کی کسی بھی عبادت کو اللہ کے سوا غیر کے لیے انجام دے۔ ساری عبادتوں کا حقدار صرف ایک اللہ ہے،
اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے، کسی قبر والے کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی فرشتے کے لیے کوئی بھی عبادت انجام دینا، اسی کا نام شرک ہے، اور یہ خطرناک گناہ ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ سارے گناہوں سے بچنے کے ساتھ اس خطرناک گناہ سے، اس عظیم گناہ سے، اس مہلک گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے۔ اگر ایک مسلمان اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کی کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ خطرناک گناہ اگر اس کا مرتکب بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جس آدمی کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا تھا تو وہ شخص جہنم میں داخل ہوا۔ اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے جو شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہوئے اس دنیا سے روانہ ہو جائے۔ شرک یہ اس قدر خطرناک گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے دوسری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں انبیاء کا ذکر کیا اور فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کی بھی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی۔ اور اللہ نے ایک مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب اور آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی جانب اسی بات کی وحی کی گئی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کی بھی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی اور آپ خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ایک مسلمان نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج اور عمرے کرے، اور جا کر کے قبروں پہ رکوع کرے، سجدے کرے، قبروں کا طواف کرے، قبر والوں کو حاجت روا اور مشکل کشا جانے، اس کی یہ ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے فضل و کرم سے بہت سارے گنہگاروں کو اور بہت سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، لیکن اللہ کے یہاں شرک کی معافی نہیں ہے۔ یہ اس قدر خطرناک گناہ ہے، اس قدر بڑا اور عظیم اور سنگین گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس گناہ کی معافی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو جس کے لیے چاہے گا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا۔ شرک کی معافی نہیں ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً کہ اے انسان تم قیامت کے دن مجھ سے ملو، تم نے زمین بھر کر کے گناہ کیا ہو، میں تمہارے لیے زمین بھر کر کے معافی پیش کروں گا، اس شرط کے ساتھ کہ تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اگر ایک مسلمان نے شرک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس گناہ کی معافی نہیں ہے۔ لہذا ہر مسلمان غور و فکر کرے، اس خطرناک گناہ کی سنگینی کو سمجھے، اس کی ہلاکت خیزی کو سمجھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس گناہ کے ارتکاب سے توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس خطرناک گناہ سے محفوظ رکھ، جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پہ رکھ۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں توحید پہ ثابت و قائم رکھ، اور جب ہمارا انتقال ہو اور ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو توحید پر رخصت ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔